اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ ارشاد فرمایا ان قریب دوزخ سے ہم نجات دے دیں گے بہت تقوی والے بندے کو، الذی یؤتی مالہ جو مال دیتا ہے اپنا اللہ کی راہ میں، یتزکا تاکہ وہ مال پاک ہو، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ان قریب جہنم سے نجات دے دیں گے بہت جلدی۔ اعلان دوزخ سے رہائی کا اعلان، تقوی والا، اور وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ مال پاک ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى اس بندے پر کوئی کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکائے، اِلَّا ابْتِغَاءَ صرف اللہ کی رضا کے لیے، وجہ رب العالی اس اونچے رب کی رضا کے لیے یہ مال خرچ کرتا ہے، اپنا شب و روز خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى مبارک دے دو کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ یہ 30ویں پارے کی آیت حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اس آیاتوں میں شان صدیق ہے۔ یہ اس وقت ان آیتوں کے نزول کی ضرورت محسوس ہوئی جب نیا نیا اسلام پھیل رہا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیسوں سے ابو بکر رہا کروا رہے تھے، ڈھیروں منہ مانگی رقم دے کر اس سے رہائی دلوا رہے تھے، منہ مانگے داموں پر حضرت بلال کو رہا کروا رہے تھے۔ نہ کوئی بلال کا ابو بکر پر احسان تھا اور نہ ہی کوئی ابو بکر کو بلال سے کوئی مطلب تھا، کوئی لالچ تھا۔ دنیا میں کام مطلب سے ہی کرتے ہیں نا، ہم بھی کسی کے کام آتے ہیں کہیں مطلب ہو، یہ دنیا مطلب دی ہو یار، کوئی لبنا بغیر مطلب تو کسی کے کام آ رہا ہو سوائے اللہ والے کے۔ اے دنیا مطلب کی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، سیاستدان ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، غازی ہو، مولوی، سب مطلب کے رشتے ہیں۔ اور اللہ والے جو ہیں وہ مطلب سے نکل کر اللہ کے لیے رشتہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق کوئی بلال کا احسان نہیں ابو بکر پر، اور کوئی ابو بکر کو بلال سے تمہ غرض، اور اتنی ڈھیروں ساری رقم اٹھاتے ہیں، اپنا ایک خوبرو غلام ساتھ لیتے ہیں، جا کر ایگریمنٹ کرتے ہیں یہودی مالک سے، جو بلال کا مالک تھا جس نے خرید رکھا تھا، بلال پر تشدد کرتا تھا اور یہ مال بہت سارا منہ مانگے مال دیتا ہے، ابو بکر اس کے بدلے میں غلام بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اور بلال کو لے کر آ جاتے ہیں۔ کفار کانوں میں چیم گوئیاں کرتے ہیں، اتنا ڈھیروں مال دے کر بلال کو کیوں خریدا، بدلے میں غلام بھی دیا؟ ضرور کسی زندگی کے موڑ پر کہیں نہ کہیں بلال نے ان کو کوئی فائدہ دیا ہوگا، وہ فائدہ چکانے کے لیے اتنا بڑا ابو بکر صدیق قدم اٹھا رہے ہیں، اتنا ڈھیروں مال دے رہے ہیں، کہیں بلال کا احسان ہوگا ابو بکر پر۔ کوئی کہہ رہا ہے شاید ابو بکر کوئی بلال سے مطلب ہوگا، ورنہ کون کسی طرح کرتا ہے۔ یہ آیاتیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ نے آیتیں اتار کر بتایا، اوے منہ بند کر لو، ابو بکر وہ عزت والی ہستی ہے، وہ بلند شان مرتبے والی شخصیت ہے، وہ اپنے لیے، مطلب کے لیے، لالچ کے لیے، خود غرضی کے لیے، کسی فائدے کے لیے نہیں کچھ بھی کرتا، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے رسول کے لیے، اس کا جو بھی کرنا ہے کس کے لیے؟
اب یہاں بھی بہت سے لوگ ہماری میٹنگ میں آتے ہیں شام کو بھی، اور جگہ جگہ جانا پڑتا، اور میں وہ آ کیتا تے انہیں میں کہا بھائی تو نیت کردا نا میں اللہ لی کرنا ہے تے کم از کم ثواب تے لبدا، تو مطلب ہے کہ اللہ لی کرنا، اور بھائی سے تعلق رکھنا اللہ کے لیے، کوئی کام بھی کرنا ہے کس کے لیے؟ کون کسی کا صلہ دیتا ہے؟ اللہ رکھتا نہیں ہے کسی کا صلہ، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے لیے کرو، کاہے کا دکھاوا، کاہے کا مطلب، کیا کی خود غرضی؟ تو جب ابو بکر کے خلاف مکے کے کافر چوں چوں کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، یار اتنی ڈیواؤ، اپنی جگہ سچ کہہ رہے تھے، ان کا تو اپنا ایک ذہنی سٹیٹس تھا، آج ہمارا بھی یہی ہے، ہم مختلف نہیں ہیں سوائے اکا دکا یاذ باللہ 1% 2%، سب مطلب سے جی رہے ہیں، سارے ملک اسلامی مطلب سے ہیں، جانے باڑ میں فلسطین، سعودی عرب کو کیا درد، 36 ملکوں کی فوج پرسوں ہی بخا رہے ہیں، ہمیں یلے ملے کلے ٹلے سارے کھڑے کیے ہوئے تھے، ریل شریف فلانا ٹگڑا ممبڑا، کی کر رہے ہو تسی؟ کی فتح کیتا ہے تسی؟ یہ تو بہتر ہے کہ اسرائیل دا بمب تواڈے تے پہلے وجے جڑے 36 کھٹے ہوئے سو، پرسوں بھی کٹھے کر کے نا مجمع بخا رہے تھے سارے 36 ملک جی، آئی اللہ کلا ملا، ہاں جی 36 کھلوتے ہیں فوٹو رو آ رہے ہیں، ہاں جی اے جی اتحاد اسلامی دے، بھئی کی کر رہے ہو؟ بغل دے وچ فلسطین 30,000 تو زیادہ شہید ہو گئے، سارا اجاڑ دیتا، کی کیتا ہے؟ اللہ غنی بلا حضرت ابو بکر کا زندگی میں آپ دیکھیں گے، جب نماز پڑھانے کی باری آئی مصلی پہ کھڑے تھے، جب جہاد کی باری آئی تلوار لے کے سب سے آگے کھڑے تھے، باتیں نہیں صرف، نماز کا ٹائم آیا سر و سجود کھڑے ہیں، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، جہاد کی ضرورت ہے، سب سے آگے ابو بکر کھڑے ہیں۔ آپ کو میں نے سنایا تھا نا بات عبد الرحمن بن ابی بکر کی بات، باپ بیٹے کی گفتگو سنائی تھی میں نے پچھلے جمعے، اس سے شاید پچھلے، بیٹا جب مسلمان ہو گیا ابو بکر کا تو بیٹھا ہوا ابو بکر سے کہہ رہا ابا جب میں کافروں کی ابو جہل کی طرف سے، تو مسلمانوں کی طرف سے، نبی کی طرف سے تھا، میری تلوار کے تو سامنے آ گیا، میں نے جان بوجھ کے اپنی تلوار کا رخ موڑ لیا کہ میرا باپ ہے، حالانکہ تو دشمنوں کی صف یعنی مسلمانوں کی صف میں تھا۔ ابو بکر نے بات سن کر فرمایا بیٹا میری اگر نظر پڑتی کہ تو میرے اللہ رسول کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے تو ابو بکر تیرا سر اڑا دیتا، ابو بکر نہ رعایت کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ابو بکر دشمن ہے، جو اللہ رسول کا دوست ہے وہ چاہے کسی نسل کا ہے، کسی ذات کا ہے، کسی ضلع کا ہے، کسی ملک کا ہے، اجمی عربی ہے، وہ میرا بھائی ہے، المسلموں۔ تو اللہ نے قرآن میں آیاتیں اتار کر ابو بکر کی شان بلند کی، سب کا منہ بند کیا، منہ بند کرو، ابو بکر احسان نہیں کر رہا، کوئی بدلے نہیں چکا رہا، کوئی مطلب نہیں رکھتا، یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں جو مال دے رہا ہے یہ اللہ رسول کی راضی کرنے کے لیے کچھ مطلب نہیں، اپنا گھر بار دے رہا ہے، ہجرتیں کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، گرمی سردی جی رہا ہے، یہ سارا کچھ جو کر رہا ہے ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اور وہ اسلام کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، یقین جانیے جو نئے مسلمان ہوتے ہیں نا ان کو اسلام سے بہت قدر لگا ہوا ہے، جو خاندانی ہے نا یہ فارغ ہے، بہت چند چھوڑ کے، زیادہ تر کی بات ہو تو پھر بیچ میں آ جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے مجھے چند ایسے مسلمانوں سے رابطہ ہوا، میں نے اپنی نوعمری میں بھی کئی مسلمان کیے الحمدللہ، اس وقت اچھا دور تھا، ضیاء کا کچھ اسلامی ماحول تھا، بعد میں بھی چلتا رہا، اب آ کے بس غلبہ کفر کی زد میں ہیں، تے مولوی صاحب ہی غائب ہو جاندے نے جڑا اسلام جہاد دا نال ہویا جی، لبدے ہی کوئی نہیں کتنے گئے نے، جہاد دی جیم ہی بچوں وڈ دیتی ہے نا، آکھا جہاد کادا، وہ بھی جڑے 36 ملک یلے کھلوتے سن امریکہ لی کھڑے سن، وہ 36 ملکاں دے جڑے وہ دی حمایت لئی، ادھروں یمن نے تھوڑا جہا حوثیاں نے دھمکا شمکا لایا نا کہ اتھوں نہیں گزرن دیاں گے، یہ وہ دی حفاظت لئی کھلوتے سن۔ بس یار اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، ساڈے ہی سانو مار گئے، کاش ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، کاش ہم ابو بکر صدیق کے فالور ہو۔ اس دن ایک صاحب کہہ رہے کہ ہم تو امام اول جو ہے علی کو مانتے، میں کہا چل او دی گل ہی مان لا،
وہ جہاد کرتے رہے جی، نماز پڑھتے رہے جی، مسلمانوں کی خیر عدل انصاف تعلیم تبلیغ کرتے رہے جی، میں کہوں نہیں فالو کر لے چل۔ کوئی صاحب بہتا جی میں تو ابو بکر دا منن والا، بھائی من، ابو بکر وہ شخصیت نے جنہ دا سارا نظام زندگی، سارا مال و جان سب کچھ اللہ لئی، قرآن کہہ رہے ہیں۔ دیکھو اگر انہوں نے گلاں کیتیاں کہ ابو بکر مطلب نہ ہی اللہ کا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ تقوی واسطے اللہ رسول کی رضا کے لیے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ مال خرچ کرتا ہے، اور پھر آخر میں کہا اللہ نے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اس پہ راضی ہے ابو بکر پر، اس لیے رضی اللہ ابو بکر۔ اور یہ